محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ آٹھواں حصہ ہجرت و غزوات اور قیام ریاست اسلامی، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ 26واں باب ناپسندیدہ قوم، جس نے عرب قبائل کو معاشی شکنجے میں جکڑ رکھا تھا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ مدت دراز سے مشرکین عرب اور یہودی قبیلے ایک ساتھ رہتے آئے تھے۔ علاوہ ان کی زبان، ان کا لباس اور رہن سہن تقریباً ایک جیسا ہی تھا، اس لیے ان کے درمیان معاشرتی ربط و ضبط قائم تھا۔ مگر یہود ایک تجارت پیشہ قوم تھی اور تاجرانہ مفادات ہی اس کے نزدیک اصل اہمیت رکھتے تھے، اس لیے اس نے ہمیشہ ان معاشرتی تعلقات کو اپنے تجارتی مفاد کا ذریعہ بنایا۔ چنانچہ وہ عرب مزارعین اور تجارت پیشہ اشخاص کو چھوٹے بڑے قرضے دیتے رہتے تھے اور بڑی بھاری شرح پر اپنے قرضوں کا سود وصول کرتے تھے۔ ایسی بھی مثالیں تھیں کہ یہودیوں نے اپنے سودی قرضوں کے عوض عرب گھرانوں کی عورتوں اور بچوں تک کو عمر بھر کے لیے اپنے گھر ڈال لیا۔ اکثر قرض خواہ جب واجبات ادا کرنے سے قاصر رہ گئے تو ان کو مجبوراً تا عمر غلامی کی شرط قبول کرنی پڑی اور انہوں نے یہودیوں کے مویشی چرانے اور ان کی خدمت کرنے میں زندگی گزار دی۔ یہودیوں کا یہ ظالمانہ سودی لین دین پوری عرب آبادیوں میں پھیلا ہوا تھا اور مشرکین عرب کی بہت بڑی تعداد ان کے معاشی جال میں گرفتار تھی اور بڑی پریشان کن زندگی گزار رہی تھی۔ یہودیوں کے اس جابرانہ معاشی تسلط اور ان کی تجارتی اجارہ داری کے خلاف قدرتی طور پر قبائل عرب میں نفرت اور بیزاری کا شدید جذبہ موجود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں اور یہودیوں میں ایک طرح کی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ اگرچہ یہودی قبائل آپ سے حلیفانہ معاہدے کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، مگر وہ بجا طور پر محسوس کر رہے تھے کہ جزیرہ نما عرب میں اگر مسلمانوں کے قدم جم گئے تو نہ صرف ان کے معاشی اور تجارتی معاملات متاثر ہوں گے بلکہ ان کی دینی سیاست کو بھی سخت دھکا لگے گا، اور ان کا یہ فخر کہ وہ ایک صاحب کتاب نبی کی امت اور خداوند خدا کی برگزیدہ ملت ہیں خاک میں مل جائے گا۔ اس لیے انہوں نے کبھی ان معاہدوں کی پاسداری نہیں کی اور ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی پر کمر بستہ رہے۔ مارکہ بدر تک قبائل کو مسلمانوں کی ایمانی اور اخلاقی قوت کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ ان کو بے سہارا پناہ گزینوں کا ایک کمزور گروہ سمجھتے تھے اور قریش اور یہودیوں کی مسلمہ طاقتوں کے مقابلے میں مدینہ کی اسلامی مرکزیت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ مگر بدر کے بعد ہی قبائل کے انداز فکر میں قدر تبدیلی پیدا ہونے لگی۔ ناقواستہ ان کو اپنے دلوں میں تسلیم کرنا پڑا کہ مسلمان بھی ایک قوت ہیں
اور ان کے بارے میں سرسری طور پر نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بدر کے بعد جب یہودیوں کی فتنہ پردازیاں تیز ہو گئیں اور ان کے اور مسلمانوں کے درمیان چند ایک جھڑپیں ہوئیں جن کے نتیجے میں یہودیوں کے قبیلے کو مسلمانوں نے مدینے کے اطراف سے جلا وطن کر دیا، تو قبائل عرب میں باوجود اس کے کہ وہ اپنے مشرکانہ عقائد پر قائم تھے اور ابھی اسلام کی طرف ان کے قلب مائل نہیں ہوئے تھے، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اگرچہ وہ مصلحتاً اس خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، اور واقعہ بھی یہ ہے کہ ان کی خوشی مسلمانوں کی کامیابی پر نہیں بلکہ یہودیوں کی ذلت اور رسوائی پر تھی۔ اس لیے باوجود اس کے کہ مدینے کی اسلامی مرکزیت سے ان کو کوئی دلی وابستگی نہ تھی، وہ یہودیوں کی اسلام دشمنی پر کچھ زیادہ خوشی محسوس نہیں کرتے تھے۔ اگر قریش کا معاملہ درمیان میں نہ ہوتا تو شاید یہودیوں کے مقابل وہ مسلمانوں کی حمایت کے لیے آمادہ ہو جاتے۔ ان حالات کو سامنے رکھ کر سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کو ان متعدد عرب اور یہودی قبائل سے معاملات کرنے میں کیسی سیاسی تدبر اور دانش مندی سے کام لینا پڑا ہوگا۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے، حلیفانہ تعلقات قائم کیے، ان کی زیادتیوں پر تحمل کیا اور نرمی سے کام لیا، مگر جب ضرب لگانے کا موقع آیا تو پوری جرت سے کام لیا، اور اس سے قبل کہ وہ وار کرتے آپ نے بڑھ کر ان پر وار کیا اور ان کی قوت توڑ دی اور ان کو ہر طرف سے اس طرح گھیر لیا کہ وہ ہتھیار ڈالنے اور شکست مان لینے پر مجبور ہو گئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ بصیرت اور جرت تھی جس نے مدینے کی خوفزدہ آبادی کے حوصلے بحال رکھے اور اس نے آخر تک دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اسلام کے غلبے کے لیے جہاں ایثار اور خلوص کی ضرورت ہے، وہاں بصیرت و تدبر کی بھی ضرورت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف تبلیغ و ارشاد تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس میں حکمت عملی کا بھی بڑا دخل تھا۔ مخالف قوتوں کے بارے میں صحیح معلومات، ان کے عزائم سے باخبری، ان کی تدبیروں اور نتائج کا درست اندازہ، پھر اس کے بعد ایسی صورتحال پیدا کر دینا کہ مخالف اس سمت میں بڑھنے لگیں جدھر ان کے رخ کو پھیرنا مقصود ہو، اور جب وہ ٹھیک زد پر آ جائیں ان پر بر وقت کاری ضرب لگانا، اور یہ تمام تدبیریں دو مخالف گروہ ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں۔ اس معاملے میں تدبر رسالت نہ صرف بہترین حکمت عملی کا نمونہ پیش کرتا ہے بلکہ ان تدبیروں میں اعلیٰ اخلاقی معیار کو برقرار رکھنے کی بھی مثال ملتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا